السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق، اور اس کی قسط نمبر ہے 14۔ جاذب صبح اٹھ کر نیچے آیا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچن میں پانی پینے کے لیے بڑھا، مروہ وہاں موجود تھی۔ جاذب کی نظر اس پر گئی، مروہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ جاذب اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور مروہ پانی پیتے سے جواب دیے بغیر جانے لگی۔ مروہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کا نظر انداز کرنا جاذب کو سخت ناگوار گزرا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، مروہ کہتے ساتھ جانے لگی۔ جاذب نے اس کی کلائی تھام کر کھینچا اور مروہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ تب کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں چھوڑوں گا، ناراض کیوں ہو؟ وہ کلائی میں گرفت مضبوط کرتے غصے سے پوچھنے لگا، جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہ ہو میں ناراض کیوں ہوں۔ وہ منہ بنائے کہنے لگی، ہاں میں زیادہ روڈ ہو گیا تھا، سوری۔ اسے دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں جواب دینے لگا، میں ابھی بھی وہیں کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو آپ بدلے نہیں ہیں ابھی۔ اسے دیکھتے ہوئے منہ پھلائے کہنے لگی، جواب دے دیتی تو ایسا نہ کرتا۔ اس کی کلائی چھڑاتے ہوئے کہنے لگا، آئے بڑے وہ غصے سے وہاں سے پیر پٹک کر چلے گئے۔ جاذب اسے دیکھتا ہوا مسکرایا۔ وہ دونوں فلائٹ پر موجود تھے اور خاموش تھے، دونوں بالکل خاموش تھے، اور میرال اس سے اس لیے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ دارم بہت غصے میں تھا، اور دارم کا موڈ کچھ زیادہ ہی آف ہوا تھا۔ پتہ نہیں موڈ کو کیا ہو گیا ہے، وہ بیچارہ تو بتانے کے لیے آیا تھا صرف۔ میرال دل میں بولی، کتنی دیر تک پہنچیں گے؟ میرال نے پوچھا، اور دارم نے اسے دیکھا، تھوڑی دیر تک۔ وہ مختصر سا جواب دے کر سامنے دیکھنے لگی، اور میرال بھی خاموش ہو گئی۔ ہائے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ میرال کی نظر ایک کپل پر گئی جو ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کر باتیں کرنے لگے میں مصروف تھے۔ لڑکے نے لڑکی کے ماتھے پر لب رکھے اور وہ انہیں دیکھتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ دارم نے اسے دیکھا اور میرال شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ دارم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ تم ایسا کرنا چاہتی ہو؟ دارم میرال کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ گھسائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرال کی ہارٹ بیٹ معمول سے بھی زیادہ تیز ہونے لگی اور اس نے دارم کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرال ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن مجھے کرنا ہے۔ دارم اس پر نظریں مرکوز کیے لگا۔ ہم روم میں نہیں ہیں؟ میرال کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ روم میں کون سے تم کچھ کرنے دیتی ہو؟ اس کے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگا، اور میرال نظریں جھکائے تیز ہوتے ہارٹ بیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دارم نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے۔ اس طرح گھبراتی ہو اور شرماتی ہو تو زیادہ حسین لگتی ہو۔ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیے بولا، اور میرال کا دل باہر آنے کو تھا اور اس کی باڈی کانپنے لگی تھی۔ دارم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ دارم سب دیکھ رہے ہیں۔ میرال شرمندہ سے ہونے لگی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، اسی پر نظریں جمائے بولا، اور میرال شرمندہ ہوتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ جاذب مروہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مروہ اس کی نظریں خود پر پا کر دل میں کہنے لگی، جاذب ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ ریحان مرزا کہنے لگے، جی میں کر رہا ہوں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً جواب دینے لگا، اور تبھی دارم اور میرال گھر میں داخل ہوئی اور مروہ کی نظر میرال پر گئی۔ باجی! اسے دیکھتے خوشی سے کرسی سے اٹھ گئی اور اس کی طرف بھاگی۔ میرال نے اسے گلے لگایا، کیسی ہیں آپ؟ بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ مروہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سرپرائز۔ وہ اسے بتانے لگی، جس پر مروہ مسکرائی، اور ریحان مرزا، انصر مرزا، زین بیگم، صدف بیگم سب ملنے کے لیے ان دونوں کو آئے اور وہ بھی سب ملے۔ ہاں باجی، تو کیسا رہا ٹرپ؟ ریحان مرزا پوچھنے لگے۔ بہت اچھا، آپ کو پتہ ہے مجھے بہت مزہ آیا۔ میرال ریحان کو مرزا بتانے لگی، اور دارم نے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اکثر آ کر کس قدر خوش ہو گئی تھی۔ چائے آپ سب کے لیے؟ مروہ ڈش تھامے ان سب کے پاس آ کر کہنے لگی، تمہیں چائے آتی ہے بنانے؟ جاذب پوچھنے لگا، جی الحمدللہ۔ وہ منہ بنا کر جواب دینے لگی، چلو شکر ہے۔ وہ بولا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ تم کیوں شکر ادا کر رہے ہو؟ ریحان مرزا اسے جانتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ او ہو، ویسے ہی آپ سب چائے پئیں۔ جاذب کہنے لگا تو سب لوگ خاموشی سے چائے پینے لگے۔ دارم اور میرال تھک گئے ہوں کہ انہیں ریسٹ کرنے دو، ریحان مرزا کہنے لگے تو وہ دونوں اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مروہ لان میں بیٹھی تھی۔ جاذب باہر آیا تو اسے اکیلا بیٹھا دیکھا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ ادھر ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جاذب پوچھنے لگا۔ ویسے ہی کمرے میں دل گھبرا رہا تھا، سوچا جہاں آ جاؤں۔ وہ نظریں سامنے مرکوز کی کہنے لگی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جاذب فکر مندی سے پوچھنے لگا، جی۔ مروہ مختصر سا جواب دینے لگی۔ باجی کتنی لکی ہے نا، دارم بھائی نے سب میں بیٹھ کر بھی صرف انہیں دیکھ رہے تھے۔ مروہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اپنے دارم بھائی کے علاوہ بھی نظریں اگر ادھر ادھر گھماؤ تو پتہ لگے کہ اور بھی لوگ ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جاذب منہ بنائے کہنے لگا، مطلب؟ مروہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، جاذب نے بات ختم کرنا ہی بہتر سمجھا۔ کبھی پیار کیا ہے؟ جاذب اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں، مروہ بتانے لگی۔ کس سے؟ جاذب فوراً پوچھنے لگا۔ بہت سے ہیروز ناول سے۔
وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ اف، اصل میں کبھی کسی سے کیا؟ جازب پوچھنے لگا۔ نہیں۔ مروہ نفی میں سر ہلا کے جازب خاموش ہو گیا۔ آپ نے کیا ہے؟ مروہ پوچھنے لگی۔ ہاں کیا ہے، پاگلوں کی طرح چاہتا ہوں اسے، اس کی آنکھوں سے، اس کی باتوں سے، اس کی مسکراہٹ، سب سے عشق ہے مجھے۔ جازب مروہ پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ مروہ تھوڑی سی کنفیوز ہوئی۔ کون ہے؟ مروہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہے کوئی، وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی میں سونے جا رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ جازب اٹھتے ہوئے بولا۔ مروہ بھی اٹھ گئی اور دونوں اندر جا چکے تھے۔ میرال بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دارم فریش ہو کر بیڈ پر آیا تھا اور میرال کے پاس بیٹھا۔ میرال نے اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ دارم اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ تو فلائٹ میں ہی ہو گیا تھا۔ اسے قریب کر کے کہنے لگا۔ سب نے ہمیں دیکھا تھا، میرال اسے بتانے لگی۔ تو کیا؟ تو دیکھنے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، دارم اسے بتانے لگا، جس پر میرال خاموش ہو گئی۔ دارم نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے اہلیت حسار بنایا۔ تم جب میرے قریب ہوتی ہو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اسے اپنے سے لگائی کہنے لگا۔ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ میرال اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہمیشہ سے ہی ایسے کرتا ہوں، اسی پر نظریں جمائے کہنے لگا اور میرال نظریں جھکا گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اجازت لینے لگی۔ پوچھو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اجازت دینے لگا۔ اگر کبھی آپ کو پتہ لگے کہ کسی نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ جان سے مار ڈالوں گا، سمپل۔ دارم کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور بہت نارمل پن بھی۔ آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں کیسے لے سکتے ہیں؟ میرال اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جو مرضی ہو، میری بیوی کے ساتھ کوئی غلط کرے گا تو اسے مار ڈالوں گا نا۔ دارم اسے بتانے لگا اور میرال تھوڑا سا گھبرائی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ دارم پوچھنے لگا۔ ویسے ہی، وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ دارم نے میرال کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور میرال ایک دم ہڑبڑا کر رہ گئی۔ دارم نے اسے اپنی بے حد قریب کرنے لگا۔ میرال کو اس میں سے آتی خوشبو پھر سے بے بس کر رہی تھی اور اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ اس سے پہلے اس پر جھکتا، مجھے نیند آ رہی ہے، میرال پیچھے ہوتے ہوئے کہنے لگی اور دارم اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کتنا وقت چاہیے میرال؟ دارم سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، میرال کہتے ساتھ دوسری طرف منہ کر گئی۔ دارم اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، دارم سرد لہجے میں اسے بولا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میرال اسے دیکھے بغیر بولی اور دارم غصے سے اٹھ گیا اور کمرے سے چلا گیا۔ میرال اسے جاتا ہوا دیکھنے لگ گئی۔ کیا کروں، میں آپ کو اپنے قریب لانا چاہتی ہوں لیکن جب قریب آنے لگتی ہوں میرے سامنے وہ رات آ جاتی ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ مروہ تم دکان میں ہی رہو، میں آٹو کروا لیتی ہوں، میرال کہتے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ باہر آ کر آٹو رکوانے ہی لگی تھی تبھی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میرال جو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی وہ روک بھی نہیں سکی اور 2 منٹ میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ شخص اسے اپنے ساتھ لیتا چلا گیا اور مروہ دکان میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔